السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں ہم محمد فاروق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ بہت اہم ہے۔ چائنا اپنا سپس کا سسٹم لے کے آ رہا ہے، کس کے خلاف؟ سوئفٹ کے خلاف۔ یہ دونوں مالیاتی نظام ہیں جو کہ انٹر بینک، جیسے ہمارے یہاں ایک سسٹم چل رہا ہے، انٹر بینک میں ہم ایک بینک سے دوسرے بینک میں اپنی رقم کو منتقل کرتے ہیں، اسی طرح پوری دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں رقم کو شفٹ یا ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے چین اپنا ایک نیا مالیاتی نظام انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ پہلے ہم جائزہ لیں گے کہ وہ سوالات کون کون سے ہیں جن پر آج ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا چین سوئفٹ کے متبادل کوئی نظام لے کے آ رہا ہے، اور کیا یہ نیا سسٹم سوئفٹ سے بہتر ہے، اور کیا یہ نیا سسٹم کامیاب بھی ہو پائے گا؟ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سسٹم پیٹرو ڈالر کی جگہ لے سکے گا؟ اس سے آگے جو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈالر کی بالادستی کو کیا یہ سسٹم ختم کر سکے گا؟ پھر اس سے بھی ایک اہم سوال کہ کیا یہ سسٹم عالمی معاشی نظام کو ہلا سکتا ہے؟ پھر ہمارا اس سے اگلا سوال، کیا چین ایک نیا عالمی مالیاتی نظام ہی قائم کر رہا ہے؟ اور پھر کیا یہ سسٹم امریکہ کو غصہ دلا سکتا ہے؟ اور آخری ہمارا سوال کہ کیا یہ سسٹم اتنا غصہ دلا سکتا ہے امریکہ کو کہ امریکہ سیدھا جنگ پر اتر آئے؟ آئیے ہم ایک ایک سوال کا جواب لیتے ہیں۔ دوستو، آج کی دنیا میں معیشت اور سیاست کا گہرا رابطہ ہے۔ سوئفٹ سے مراد سوسائٹی فار ورلڈ وائڈ انٹر بینک فائنینشیل ٹرانزیکشن ٹیلی کمیونیکیشن ہے۔ عالمی بینکوں کے درمیان پیغام رسانی کا یہ ایک مرکزی نظام ہے۔ یہ 1973 یعنی کہ 1973 میں شروع ہوا۔ اصل میں یہ امریکی ڈالر کی بالادستی کا ستون ہے، کیونکہ 90% سے زیادہ عالمی لین دین جو ہے اسی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ چین جو کہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، وہ اب اس نظام کو چیلنج کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کیوں چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، آئیے ہم آگے تفصیل اس کی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے سوال ہمارے پاس یہ تھا کہ کیا چین واقعی سوئفٹ کا متبادل نظام لا رہا ہے؟ چین جو اپنا سسٹم لے کے آ رہا ہے وہ ہے سپس، CIPS، کراس بارڈر انٹر بینک پیمنٹ سسٹم۔ جی ہاں، یہ 2015 میں چین نے سپس لانچ کیا، جو چینی یوان میں کراس بارڈر ادائیگیوں کے لیے بنایا گیا۔ جون 2025 تک سپس میں 176 براہ راست شرکاء اور 1514 بالواسطہ شرکاء شامل ہو چکے ہیں، اور ان تمام کا تعلق 121 یعنی کہ 121 ممالک کے ساتھ ہے۔ آج یہ سسٹم 4900 سے زائد بینکوں کو جوڑتا ہے، جبکہ جب اس کی ابتدا کی گئی تھی تو اس میں صرف 19 براہ راست شرکاء تھے، یعنی کہ 19 سے ترقی کرتے کرتے یہ 4900 تک آ چکا ہے پچھلے 10 سالوں میں۔ اس کا مطلب ہے یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ خاص طور پر روس، ایران، سعودی عرب، ایسے تمام ممالک جو ہیں جو کہ امریکی پابندیوں سے بھی تنگ ہیں، اور جنہیں آنے والے سسٹم سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دور میں یہ ہم پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں، تو یہ تمام ممالک جن کو امریکی پابندیوں کا پرابلم درپیش ہے، تو وہ تمام اس سسٹم کی طرف بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپس سوئفٹ سے بہتر ہے؟ تھوڑا سا اس کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ سوئفٹ روزانہ 44 ملین یعنی کہ 44 ملین سے زائد پیغامات بھیجتا ہے، جبکہ سپس کا حجم ابھی سوئفٹ کا 1% سے بھی تقریباً 1% کے قریب ہے۔ سوئفٹ کی طاقت اس کی عالمی قبولیت میں ہے، اور یہ پھر 1973 سے قائم ہے۔
یہ کو آج نیا تو نہیں ہوا، لیکن سپس کے کچھ فوائد بھی ہیں جو کہ اسے سوئفٹ سے بہتر کرتے ہیں۔ اس کی فیس بڑی کم ہے، یہ 0.01% لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سوئفٹ جو ہے وہ 0.05 سے لے کے 0.1% تک لیتا ہے، یعنی کہ 100 گنا تک اس میں فیس کا فرق ہے۔ اور ڈیجیٹل یوان کے ساتھ یہ انٹیگریٹ بھی ہے جو کہ بلاک چین پر مبنی ہے، اور اس سے بہت تیز سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ وہ سیٹلمنٹ جو سوئفٹ میں 2 سے 3 دن لے لیتی ہے، یہ چند سیکنڈز میں بھی اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ سوئفٹ اب ISO 20022 معیار جو ہے یہ اس کو اپنا رہا ہے، جبکہ سپس نے بھی یہ اختیار کر لیا ہے۔ سابق بینک آف چائنا کے نائب صدر وانگ یانگلی کا کہنا ہے کہ سپس کو فنڈ اکاؤنٹ اور میسنجنگ سسٹم الگ کرنے چاہیے تاکہ یہ سوئفٹ کی طرح لچکدار بھی بن جائے۔ مجموعی طور پر سپس تکنیکی طور پر بہت جدید ہے، لیکن پیمانے اور اعتماد میں ابھی یہ تھوڑا سا پیچھے ہے، کیونکہ اس کا استعمال ابھی کم ہو رہا ہے، لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر بننا شروع ہوا ہے۔ ابھی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فی الحال بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، البتہ یہ متبادل کی صورت میں اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا ذریعہ ہے جو کہ امریکی پابندیوں سے ملکوں کو آزاد کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپس کامیاب ہو پائے گا؟ 2025 میں سپس کی ترقی بہت تیز ہوئی ہے۔ مئی 2025 تک مزید مالیاتی ادارے اس میں شامل ہوئے۔ برکس ممالک جیسا کہ آپ جانتے ہیں، برازیل، روس، بھارت، چین، جنوبی افریقہ، اور اس میں 10 نئے ممالک کا جو اضافہ ہے، اس سے اسے بہت فروغ مل رہا ہے۔ روس نے یوکرین جنگ کے بعد سوئفٹ سے نکلنے کے، کیونکہ اسے زبردستی سوئفٹ سے نکال دیا گیا تھا، تو اس نے پھر اپنا جو دار و مدار ہے اس کو سپس کے اوپر شفٹ کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو کامیابی کا دار و مدار جو یہ یوان کی انٹرنیشنلائزیشن کے اوپر ہے، جیسے اس وقت ڈالر انٹرنیشنلائزیشن کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ اسپیشل ڈرائنگ رائٹس جو ہیں، یوان جو ہے یہ اس میں بھی اب شامل ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ یوان جو ہے وہ ڈالر کی، ہم اگر یہ نہ کہیں کہ اس کی جگہ لے رہا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر اسی طرح یوان آگے بڑھتا رہا تو وہ دن دور نہیں ہے جس دن یوان جو ہے وہ آرام سے ڈالر کی جگہ لے لے گا۔ برکس اگر ایک مشترکہ کرنسی یا پیمنٹ سسٹم بناتا ہے تو 2030 تک 20% سے زیادہ عالمی مالیاتی جو لین دین ہے وہ یوان میں آسانی سے ہو سکتا ہے۔ البتہ کچھ چینلز درپیش ہیں، جیسے چین کا اپنی سرحدوں کے اوپر تھوڑا سا آپ جانتے ہیں کہ کھچاؤ سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ پھر جیو پولیٹیکل تناؤ یہ بھی ہر جگہ ہی، تو امریکہ کے ساتھ بھی ہے۔ ان تمام میں اگر کہوں تو یہ تمام جو معاملہ چل رہا ہے اس میں کامیابی ممکن ہے، لیکن آہستہ آہستہ۔ اب بڑا سوال یہ تھا کہ کیا سپس جو چائنا کا سسٹم ہے یہ پیٹرو ڈالر کی جگہ لے سکتا ہے؟ دیکھیں، پیٹرو ڈالر 1970 کی دہائی کا معاملہ ہے، یہ 1973 میں یہ ہوا تھا، جہاں سعودی عرب تیل ڈالر میں بیچتا ہے۔ یہ ایک معاہدہ طے ہو گیا تھا، ڈالر اپنا ریال کی، درہم کی اور مختلف جو گلف کنٹریز کی جو کرنسیز ہیں ان کا ایک خاص معیار طے کر دیا گیا تھا جس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے، تو ڈالر کے حساب سے وہ کرنسیاں اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ جون 2024 میں یہ معاہدہ ختم ہو گیا اور اب سعودی عرب چین کے ساتھ یوان میں تیل بیچ رہا ہے۔ 2025 میں 10% سے زائد تیل کی تجارت یوان میں ہو چکی تھی۔ سپس اسے یہ سہولت دیتا ہے کیونکہ یہ یوان سیٹلمنٹ کرتا ہے۔ اچھا، برکس پلس جو نئے ممبر ممالک جو شامل ہوئے ہیں برکس کے اندر، تو اس سے بھی ڈی ڈالرائزیشن جو ہے اس کی طرف قدم بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ 2025 کی جو آسیان GCC سمٹ ہوئی تھی، یہ جو سمٹ تھی اس میں آسیان ممالک تھے، GCC اور چین جو یہ سمٹ تھی، اس میں ڈالر سے باہر تجارت کرنے کے بارے میں
بات چیت کی گئی تھی اور کسی حد تک اتفاق بھی ہو گیا تھا۔ IMF کے مطابق ڈالر کی ریزرو شیئر 57.7% تک گر چکا ہے۔ البتہ یہ پیٹرو ڈالر کو اگر ہم دیکھیں کمزور تو کر سکتا ہے، لیکن سپس جو ہے اس کو فی الحال، جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، یہ تبدیل نہیں کر پائے گا، کیونکہ آج بھی ڈالر میں جو تجارت ہو رہی ہے پوری دنیا کی وہ 59% ہے۔ یہ سارا سسٹم جو ہم نے ڈسکس کیا، کیا اس سے ڈالر کی بالادستی پر حرف آئے گا؟ جی بالکل آئے گا۔ ڈی ڈالرائزیشن کا رجحان بڑھ رہا ہے، برکس ممالک ایک نئی کرنسی پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو معدنیاتی وسائل ہیں اور خصوصاً جو نایاب دھاتیں ہیں ان سے بھی اس کو بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چین کی ڈیجیٹل کرنسی جو کہ جس کو ECNY بھی کہا جاتا ہے، یہ امریکی جو مالیاتی غلبہ ہے اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اس نے۔ 2025 میں یوان کی تیل تجارت میں اضافہ ہوا، جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا 10% کے قریب اب تک تیل کی تجارت یوان میں ہونا شروع ہو گئی ہے، پہلے جو 1% بھی نہیں تھی۔ اس سے ڈالر کی جو انرجی میں مونوپلی ہے اس کو اگر ہم کہیں کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تاہم ڈالر کی طاقت اور اس کی مارکیٹ ڈیپتھ جو ہے اور جو اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے وہ ابھی برقرار ہے۔ JP مورگن کے مطابق ڈی ڈالرائزیشن آہستہ ہے، لیکن برکس کی توسیع اسے تیز کر سکتی ہے۔ تو کیا یہ جو سپس سسٹم ہے چین کا، یہ سوئفٹ سسٹم کے متبادل کو سسٹم لا رہا ہے؟ میرے تو خیال میں یہ اب لا رہا ہے، اور عالمی اقتصادی و معاشی سسٹم پر اس کا اثر اب ہمیں بہت گہرا محسوس ہو رہا ہے۔ سپس اور جو برکس کا پیمنٹ سسٹم ہے یہ ایک متوازن مالیاتی دنیا بن رہی ہے۔ یہ گلوبل ساؤتھ کو امریکی پابندیوں سے بچا رہا ہے اور بچائے گا۔ یہ تجارت کو زیادہ متنوع کر رہا ہے، یعنی کہ اس میں آپشنز کا اضافہ کر رہا ہے، اور 2025 میں برکس کی جو GDP ہے یہ 35% ہے عالمی GDP کا، جو کہ ورلڈ بینک اور IMF کو چیلنج بھی کر سکتی ہے۔ اگر ہم اس کے مثبت اثر دیکھتے ہیں تو یہ بہت کم لاگت والی تجارت ہے اور ترقی پذیر ممالک کے لیے بہت اچھے مواقع پیدا کرتی ہے۔ ہاں البتہ ایک منفی اثر ضرور ہو سکتا ہے اس کا، کہ مالیاتی عدم استحکام دنیا میں اس سے کچھ عرصے کے لیے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈالر کی کمزوری سے ایسا ممکن ہے۔ اگر ہم کہیں کہ چین ایک متبادل عالمی مالیاتی نظام کو تخلیق کرے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ سپس ہو گیا، نیو ڈیولپمنٹ بینک NDB ہو گیا، یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو گیا، یہ سارے اسی معاملے کی کڑی ہیں۔ برکس کی 2025 کی جو سمٹ ہے اس میں پیمنٹ سسٹم پر پیش رفت بھی ہوئی ہے، اور یہ ڈالر پر انحصار کم کرنے کی حکمت عملی بھی ہے۔ شروع میں پہلے تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید برکس اپنی نئی کرنسی لے آئے، لیکن انہوں نے ڈی ڈالرائزیشن پہ ڈائریکٹ اس طرح کام نہیں کیا۔ انہوں نے ملکوں کی آپس میں جو کرنسی ہیں ان کے اندر لین دین میں بڑھانے کے اوپر بات کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہ تمام کوششیں کیا امریکہ کو برانگیختہ کر سکتے ہیں، مشتعل کر سکتی ہیں؟ ضرور کر سکتی ہیں۔ امریکہ سپس کو امریکی مالیاتی طاقت کے خلاف دیکھتا ہے۔ ٹریڈ وار 2018 سے شروع ہوئی بھی ہے، اور 2025 میں یہ 125% تک ٹیرف میں انہوں نے چائنا کے اوپر بڑھا دی ہے۔ اگر ہم امریکن تھنک ٹینک کی بات کریں CSIS کے مطابق سپس روس کو پابندیوں سے بچا سکتا ہے، اور اسی چیز کو امریکہ بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ آخری ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اس وجہ سے امریکہ چین یا عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے؟ تو مالیاتی تناؤ براہ راست جنگ کا باعث تو نہیں بنتا، لیکن یہ مجموعی دشمنی کو بہرحال ضرور بڑھاتا ہے۔ خصوصاً اگر ہم دیکھیں تائیوان کے اوپر جو ایک کشمکش چل رہی ہے، جنوبی بحیرہ چین پر جو فوکس ہے، ان تمام میں تیزی آ سکتی ہے۔ لیکن ٹریڈ وار، فائنینشل وار تو بن سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹ لڑائی کا اس میں امکان کم ہی ہے۔ رینڈ جو ایک تھنک ٹینک کا ادارہ ہے امریکہ کا، اس کا کہنا ہے کہ استحکام تو ممکن ہے اگر ڈپلومیسی ہو، یعنی کہ ڈپلومیسی جو ہے اگر اس کو بہتر کیا جائے تو اس سے دنیا کے مالیاتی نظام کو اور ڈالر کے سسٹم کو بھی استحکام مل سکتا ہے۔ اگر ہم آخر میں یہ کہیں کہ خطرہ تو ہے جنگ کا، لیکن
دونوں معیشتیں ایک دوسرے پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں، اس کا چانس کم ہے۔ دوستو، یہ چین کی ایک بہت بڑی چال تو ہے جو دنیا کو بدل سکتی ہے، جو گلوبل ساؤتھ کی قسمت کو چینج کر سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لائک کریں، شیئر کریں، ہمیں سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔